بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ لفظ جب تک وضو نہیں کرتے ہم تیری گفتگو نہیں کرتے، ان کو ہرگز خدا نہیں ملتا جو تیری جستجو نہیں کرتے۔ نازاں ہوں سعادت کے گوہر رول رہا ہوں، میزان عقیدت پہ انہیں تول رہا ہوں چھوٹا مگر بول بڑے بول رہا ہوں، تعریف نبی میں زباں کھول رہا ہوں، تعریف نبی میں زباں کھول رہا ہوں۔ ہوا ان کے کرم کی یوں چلی ہو، مدینہ ہو مدینے کی گلی ہو، عقیدے میں اگرچہ پختگی ہے مگر پھر بھی زباں پہ ہر لمحہ یا نبی ہو۔ ہر ایک مشکل کو پڑ جاتی ہے مشکل، مشکل کشا اگر مولا علی ہوں، اور حیات جاوداں اگر چاہتے ہو، حیات جاوداں اگر چاہتے ہو تو پھر ذکر حسین ابن علی ہو۔ اسی دیوار کے سائے میں بیٹھو جہاں لکھا ہوا غوث جلی ہو، جہاں لکھا ہوا غوث جلی ہو۔ اللہ رب العزت کا بے پایاں شکر ہے جس کی عطا کردہ توفیق سے ایک مرتبہ پھر میں اور آپ آج کی اس عظیم الشان بابرکت روحانی محفل پاک میں شریک ہیں، اور میری اور آپ سب کی خوشبختی کہ یہ وقت، یہ لمحے، یہ گھڑیاں ایک مرتبہ پھر زندگی نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اس پروگرام میں اس اللہ اور اس کے حبیب کے ذکر کی پاک بزم میں اکٹھے ہو گئے۔ کریم کا خاص لطف و کرم کہ آپ احباب دور و نزدیک سے اکٹھے ہو کے تشریف لائے، اور جتنے احباب دور و نزدیک سے تشریف لائے ہیں، میں آغاز میں بلکہ اس سے پہلے جو مغرب سے پہلے نشست تھی کافی دیر سے آپ احباب بیٹھے ہوں گے، اللہ کریم آپ سب کا آنا قبول فرمائے۔ میں اپنی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید کہوں گا، اور تمام احباب کے لیے نیک خواہشات ہیں، جو نیک جذبے، جو نیک نیتیں آپ گھر سے لے کے چلے ہیں، اللہ رب العزت وہ پوری فرمائے۔ اور یہ آج کی جو بزم ہے اس کی صدارت میری اور آپ سب کی پسندیدہ شخصیت جناب پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ حسنات الرسول آستانہ علیہ للہ شریف آپ فرمائیں گے، اور ہمیشہ کی طرح انشاءاللہ سادات کا جمع غفیر ہوگا، سادات کی کثیر تعداد ہمیں اسٹیج پہ ان کی زیارت کرنے کو ملے گی، ہم انشاءاللہ ان کی زیارت بھی کریں گے، اللہ اور اس کے حبیب کا ذکر بھی سماعت فرمائیں گے۔ اور میری اور آپ سب کی پسندیدہ اور پیاری شخصیت جن کو ہم ہمیشہ سے جب سے وہ اس دنیا سے گئے ہیں دعاؤں میں یاد رکھے ہوئے ہیں، ان کی یادیں، ان کی باتیں، ان کا اخلاق، ان کا کردار ہمارے ساتھ وابستہ ہے۔ میری مراد جناب فیض رسول ضیاء صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ کہ اللہ رب العزت درجات بلند فرمائے، میرے ساتھ ان کا وہ خلوص اور پیار میں ساری زندگی نہیں بھول سکتا، اور جو ان کے آخری ایام تھے وہ جس طرح گزرے اور جس طرح انہوں نے مجھے ان آخری ایام میں بھی یاد رکھا، اللہ رب العزت ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اور دوسری طرف میرے لیے یہ پروگرام زندگی کا سب سے اہم پروگرام ہے، زندگی کا سب سے امپورٹنٹ جو پروگرام ہے میری زندگی کا، وہ یہ محفل ہے، کیونکہ یہی وہ محفل ہے جہاں سے مجھے سرکار کی بارگاہ میں حاضری کا ٹکٹ ملا تھا۔ یہ وہ محفل ہے جہاں سے سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے شاید کوئی ایسا لفظ زبان سے نکلا تھا
جو اس بارگاہ میں قبول ہو گیا تھا، اور سادات کے ہاتھوں سے مجھے مدینے کا پروانہ ملا تھا، اور بھی بہت سے اس پاک بزم کے تھرو، اس پاک بزم کی انتظامیہ کے ذریعے، اس پاک محفل کے تھرو اللہ اور اس کے حبیب کے ذکر کو کرتے اور سنتے ہوئے مدینہ شریف کی حاضری کا جنہیں موقع ملا، اور جو ان کی انجمن ہے جامعہ مسجد غوثیہ مجددیہ، جن کے زیر اہتمام یہ پاک بزم ہر سال سجتی ہے، اور بالخصوص میرے بڑے مشفق و مہربان بھائی سہیب، بھائی احمد اور ان کی پوری انتظامیہ ٹیم کو میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا۔ یہ بڑے پیار سے، بڑے ذوق سے اس پاک بزم کا انعقاد کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو استقامت عطا فرمائے، آپ احباب کو ان کے ساتھ پہلے سے زیادہ تعاون کرنے کی توفیق دے۔ یہ لوگ آپ کے تعاون سے ہی اس طرح کے خوبصورت اور معیاری پروگرام ارینج کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ سب کو جو تشریف لائے ہیں مدینہ شریف کی باادب حاضری نصیب فرمائے۔ مجھے چونکہ بتایا گیا کہ تمہید زیادہ لمبی نہیں کرنی، اگلے سناخاں کی طرف پڑھنا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ باقاعدہ تلاوت کلام رحمان سے ہم آغاز کریں گے۔ میں ایک خوبصورت آواز حضور کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے جناب زوار حسین بسمل تشریف لائیں گے، حضور کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔